السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 20ویں قسط پیش خدمت ہے۔ موت کا آنا ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا اور خیال بھی کیا ہے کہ ہم جیسے اس دنیا فانی میں ہم سے پہلے کیسے اور کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، اور نامعلوم اسی طرح اس فانی دنیا کا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، اور اسی طرح نہ جانے ہمارا بھی کب پتہ کٹ جائے اور قبر میں ٹھکانہ ہو جائے۔ اگر خدائے پاک کا حکم ابھی بیٹھے بیٹھے آ جائے تو ہمیں اسی وقت چلنا ہی پڑے گا۔ تو پھر انسان 1000 کوشش کرے اور 1000 اپنا بس چلائے، مگر موت پھر کسی کی نہیں سنتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ موت بلائے سے نہیں آتی بلکہ بن بلائے آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو پھر وہ آدمی کو لیے بغیر ہرگز واپس نہیں جاتی اور نہ ہی ٹالنے سے ٹلتی ہے۔ یہ انسان کس قدر کمزور ہستی ہے، زندگی اور موت میں الجھا ہوا، اور ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہ رکھنے والا یہ انسان ہے۔ مگر باوجود اس حالت اور کمزوری کے حال یہ ہے کہ سامان برسوں کے ہو رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف اور مشغول ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اور موت و قبر کو کبھی بھول کر بھی یاد نہیں کرتا۔ اور حرص و تمنا کا یہ حال ہے کہ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اس پر بھی صبر نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے حرص و ہوس پڑتی ہے۔ اور جو یہ قبر میں جانے کے نزدیک ہوتا ہے، حرص و طمع اس کی جوان ہوتی ہے۔ یہی ہے سبق نفس کو میری آج حاجت روانہ ہوئی، اتنا بھی سوچنے اور خیال کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اس چند روزہ زندگی کے لیے اتنی جان مار کر اور طرح طرح کے ہیر پھیر، جھوٹ بول، کم تول، مکر و فریب اور اپنی جان پر ظلم و ستم کر کے مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ کیا یہ ہمارے ساتھ جائے گا جس کے پیچھے ہم نے دین کو کھویا اور اپنی آخرت کو بگاڑا؟ تو ایسی دنیا اور مال سے کیا حاصل؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے آقا اور مولا کو یاد کرے، اور اتنی بھاگ دوڑ اپنی آخرت اور قبر کے لیے کرے، اسے کبھی نہ بھولے، اور جو دولت جمع کر رکھی ہے اس سے غریبوں کی مدد کرے اور اسے نیک کاموں میں خرچ کریں تاکہ عاقبت بخیر ہو اور وہاں ہمارے کام آئے۔ یہ دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہ جائے گی۔ ہمارے اس جسم کو، جس کو حلال و حرام کھلا کر خوب موٹا تازہ کر رہے ہیں، قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، بہتر یہ ہے کہ تم ایسے کام کر جاؤ کہ کل تمہارے کام آ سکے، اور مرنے کے بعد بھی سب تمہیں یاد کرے۔ ورنہ یاد رکھو، تمہارے یہ مال و دولت، رشتہ دار اور دوست یار، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، غرض جتنے بھی اس دنیا کی زندگانی کے ساتھی ہیں، یہ آگے چل کر مرنے کے بعد آخرت میں کسی کام نہ آ سکیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، جو شخص خدا تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ امن و سکون پائے گا۔ صرف تمہارے وہی نیک اعمال جو تم نے دنیا کی اس زندگانی میں کیے ہوں گے وہی تمہارے کام آئیں گے۔ کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے مال و زر، اور کام آتے نہیں ہیں پیسر و پدر۔ آخر کو ایک دن یہ سب مر جائیں گے، مر کر اس دنیا میں پھر نہیں آئیں گے۔ مال و اولاد کے پیار کو چھوڑ جائیں گے، رشتہ داروں کی الفت کو توڑ جائیں گے، اکیلے کو قبر میں دبا کر سبا جائیں گے، خویش و قبیلہ مل مل کے ہاتھ سب رہ جائیں گے۔ اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد اور مکان و دکان نہیں بھی ہے تو تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ کل قیامت کے روز تمہیں حساب دینے میں آسانی ہوگی۔ وہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا، وہاں نیک اعمال کے سوا کوئی ساتھی نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ایسی مصیبت کی گھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ لہذا غافلوں، غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔
دنیا کی زندگی اور بہار چند دن ہے، اور سفر آخرت قریب ہے۔ وہاں کا سرمایہ اور خرچ جمع کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کیا کرو، موجودہ زندگی کو غنیمت جانو، ورنہ جانے کے بعد اس سے بھی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ انسان کی زندگی ہے ہی کیا؟ ایسی مثال ہے کہ درخت کا ایک پتا ہے، نہ جانے کب تیز ہوا اور آندھی آ جائے اور اسے اڑا کر لے جائے۔ بس یہی موت کا پیغام ہے جو ہمیں اڑا کر لے جائے گا کہ سب کے سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر وہاں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے سوا اور کسی کا سہارا نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔